مجھے ابھی ہمارے بھائی ہیں انہوں نے ایک ریلوے کا ٹکٹ بھیجا ہے. اب آپ سوچیں گے ختم نبوت اور ریلوے کا ٹکٹ کا کیا جوڑ ہے. تو جناب وہ جو ریلوے کا ٹکٹ ہے اس میں جو کسی بندے نے خریدا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ جہاں اور سہولتیں آپ کو ڈبے میں فراہم کی جائیں گی تو اس میں سیکس کا سامان بھی موجود ہوگا. یعنی اب سیکس کا ہم اب کیا ترجمہ کریں. تو یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر کوئی میڈیا والے ہوں یا ایجنسیوں والے ہوں ہیں جی ہیں ہوں گے ضرور یہ کرامن کاتبین. تو بھائی یہ میرا پیغام لکھو. میں نے تو ابھی راستے میں وہ ٹکٹ میں نے اوپر ان کا میسج پڑھا کہ وہ جو ٹکٹ آپ نے ٹکٹ خریدا ہے بوگی کا کوئی خاص بوگی ہوگی پتہ نہیں کون سا کدھر سے کدھر جا رہی ہے ریل. پاکستان کی بات ہے. پاکستان کی بات ہے کہ اگر آپ اس ڈبے میں بیٹھیں گے تو عشق مشوقی کرنے کا سامان بھی آپ کو ملے گا. سیکس کا ترجمہ ہم یہی کر سکتے ہیں سادہ. تو اگر کوئی سی آئی ڈی والے ہیں ایجنسی والے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ضروری طور پر یہ میرا پیغام لکھیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب کو جو کہ ہمارے وزیر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ہی نمائندہ ہیں اور کرتا دھرتا ہیں وہ اس منسٹری کے وزیر ہیں. تو میرا دل تو نہیں مانتا کہ بھئی یہ ان کی اجازت سے کام ہوا ہوگا کیونکہ ریلیں جو ہے نا ریلیں وہ بھی کوئی ٹھیکے پر چلا دی گئی. تو اس میں وہ جو ٹھیکیدار ہے نا اس کی مرضی چلتی ہے. تو اگر خواجہ سعد رفیق صاحب کا کوئی بس اس میں چلتا ہو تو میری گزارش یہ ہے کہ فوری طور پر یہ بے غیرتی کا ماحول جو ہے بے غیرتی کا ماحول وہ اس ریلوے کے نظام سے ختم کیا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ تو ہماری بھائی پہلی قرارداد ہے. یہ اس کانفرنس کی پہلی قرارداد ہے. قبل عظیم ایک کام ہوا ہے کہ ایک ریل کہیں کراچی گئی ہے یا کسی جگہ تو اس میں تیسری جنس وہ آئی ہے وہ خرمستیاں کرتی رہی ہے اور ڈانس کرتی رہی ہے. چلو اس کو کسی حد تک آپ کہیں کہ وہ شغل میلے کے لیے آئے ہیں لیکن بھائی ریل چل رہی ہے اور اس میں آپ یہ دعوت دیتے ہیں کہ سیکس بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ خدائی عذاب کو دعوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. دیکھو ہم جب بھی کبھی موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں جی یا کار پر بسوں پر بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے نہیں ہے بھئی میں موت کے منہ میں بیٹھا ہوا. ایسے ہی ہے ہر روز ایکسیڈنٹ ہوتے نہیں بسوں کے کاروں کے. ٹھیک ہے نا. پتہ نہیں یہ ہماری دنیا گئی کہاں کیا کر رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس انکم تحشرون کما تموتون کہ اے لوگو تمہاری موت اس حالت میں آنی ہے نہیں تمہارا حشر اس شکل میں ہونا ہے جس شکل میں تمہاری موت آئی ہوگی. وَتَمُوتُونَ كَمَا تَحْيَوْنَ اور موت آئے گی تمہاری اس انداز میں جس انداز میں تم نے زندگی گزاری ہوگی. تو اگر سیکس کرتے ہوئے بدماشی کرتے ہوئے بے غیرتی کرتے ہوئے موت آ گئی ریل چل رہی ہے اور ماشاءاللہ ادھر سندھ کی طرف جائے تو اکثر ایکسیڈنٹ ہوتے ہی رہتے ہیں. 300 400 بندے مارے جاتے ہیں. نہ کشتیاں محفوظ نہ بسیں محفوظ نہ جہاز محفوظ نہ ریلیں محفوظ.
تو وہ سیکس کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ حجۃ الوداع کا موقع آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک صحابی آ رہے تھے، حج میں آ رہے تھے، احرام باندھا ہوا تھا، تو اونٹ سے گر گئے، کوئی پتھر چوٹ لگ گئی، فوت ہو گئے، تو لوگ ان کا احرام اتارنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کا احرام نہ اتارو، یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جس حالت میں آپ کی موت آئے گی نا، اسی حالت میں آپ کا حشر ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ معاف کرے خاکم بدہن، وہ سیکس کرتے کرتے ریل کے اندر کوئی جوڑے، اب تو ویسے بھی ٹرانسجنڈر کے ذریعے سے اجازت مل گئی ہے، لڑکی لڑکی آپس میں شادی کر لیں اور لڑکا لڑکا آپس میں شادی کر لیں، تاکہ قوم لوط کی طرح وہ بستی کو الٹ کر پھینک دیا جائے۔ وہ بھی ماشاءاللہ ہماری تینوں حکومتوں نے، تینوں پارٹیوں نے، نون لیگ نے، پی ٹی آئی نے اور کیا ہے پیپل پارٹی نے مل جل کے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ خدا ان سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بات تو ویسے میں نے تو سیرت کے عنوان پر جلسہ میں نے سوچا ہوا تھا، لیکن یہ رخ جو ہے نا جی، رخ، اور یہ بھی سیرت ہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنا، یہ بھی سیرت کا جلسہ ہے۔ تو بھائی اگر احرام باندھے ہوئے موت آئے اور اس نے لبیک لبیک کہتے اٹھنا ہے، اگر یہ سیکس کرتے ہوئے بے غیرتی کے پارٹ ادا کرتے ہوئے ریل کے اندر اسی ریل کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہ سارے لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں لگے ہوں وہ اس میں مکس ہو کر اور پتاشے بن جائیں، تو قیامت کے دن کس حالت میں ان کا حشر ہو۔ میں یہ اپنے تن ورتی، میرے ساتھ 3 ہیں چنیوڑ کے ساتھی آئے ہوئے، بے شک علیحدگی میں آپ ان سے پوچھ لینا، ایک لڑکی اور لڑکا، سارے جو جوان ہیں، اللہ ہمیں بھی بڈھوں کو بھی حیا عطا فرمائے، بڈھے ہو کر بھی ہم توبہ نہ کریں تو کیا ہمارا ٹھکانہ ہو۔ لیکن چلو کچھ نہ کچھ خوف خدا آ ہی جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک بھی آ گئی، چلو اس حوالے سے میں وہ بھی بیان کرتا ہوں، لیکن نوجوان اپنے بچے، اپنے نوجوان بھائیوں کی عبرت کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں۔ اور میں اکثر باتیں اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھتا، جو سنی پھر میں آگے بیان کرتا ہوں، لیکن اس لڑکی اور لڑکے کو میں جانتا ہوں، ان کی شکلیں میرے ذہن میں۔ وہ جناب علی، ان کو بدکاری کرنے کا موقع چنیوٹ شہر میں نہ ملا، وہ 1 to 5 پر اپنی سہیلی کو لے کر گیا، چنیوٹ سے نکلا بھوانے کی طرف، وہاں جو کچھ منہ کالا کرنا تھا وہ کر کے واپس آئے تو اسی نشے میں ابھی تھے، پتہ نہیں غسل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو وہ ٹرانسجنڈر والے وہ موٹر سائیکل پر بیٹھے تھے اور بس نے پیچھے سے ٹکر لگائی ان دونوں کو، اور دونوں کو پٹخ کر زمین کے اوپر مارا، اور وہیں وہ لقمہ اجل بن گئے۔ اب جب چنیوٹ خبر آئی کہ فلانی اور فلانا فلانی اور فلانا وہ مر گئے ہیں، آ کر آپ نے ان کی نعشیں اٹھا لو، تو نہ لڑکے والے شرم کے مارے اپنے بیٹے کی نعش اٹھانے گئے اور نہ لڑکی والے وہ نعش اٹھانے گئے۔ بتاؤ ان کا حشر کس حالت میں ہوگا۔